انگریز نے دو فتنے پیدا کیے تھے، دو فتنے، ایک عرب میں اور ایک بر صغیر پاک و ہند میں. دونوں بیج انگریز نے بوئے تھے، دونوں کو پانی انگریز نے دیا، دونوں کی پشت پہ انگریز کھڑا تھا. یہ ہسٹوریکل فیکٹس دے رہا ہوں آپ. دونوں فتنے انگریز نے پالے تھے. عرب میں فتنہ وہابیت اور ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں فتنہ قادیانیت. قادیانی کو بھی کھڑا انہوں نے کیا تھا اور فتنہ وہابیت کی بنیاد انہوں نے رکھوائی. جو ایگریمنٹ ہوا تھا نا برطانیہ کے ساتھ، اس کی فوٹو کاپی میرے پاس موجود ہے. یہ پہلے صرف عرب شریف تھا، عرب شریف. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ عرب شریف سے سعودی عرب کب بنا ہے؟ 1925 میں بنا، جب وہاں سعود بن عبد العزیز کی حکومت آئی. اور یہ جو خاندان ہے یہ سی روبر تھا، بحری قزاق، سمندری بیڑے لوٹتے تھے یہ لوگ. اور ادھر عرب میں فتنہ وہابیت کی بنیاد پڑ رہی تھی اور نظریاتی اور فکری طور پر اس کی جلغار بڑھتی جا رہی تھی. تو ایک ڈاکو بحر کا تھا اور ایک بر کا، یہ دونوں مل بیٹھے تھا. وہ بھی لٹیرا تھا، یہ بھی لٹیرا، مگر فرق صرف اتنا تھا کہ وہ سامان لوٹتا تھا، یہ بدبخت ایمان لوٹتا تھا. یہ بحری اور بری فتنے ہیں. ہماری نئی نسل کو تاریخ نہیں معلوم ہے، کیونکہ وہ رومانٹک ناول پڑھتے ہیں، وہ اخبار جہاں پڑھتے ہیں، وہ فلمی میگزین پڑھتے ہیں، وہ تاریخ اسلام نہیں پڑھتے. تو دو فتنے انگریز نے پیدا کیے، وہاں فتنہ وہابیت اور یہاں فتنہ قادیانیت. اللہ رب العزت کی سنت چلی آ رہی ہے امام الانبیاء کے غلاموں کہ جب بھی کوئی فرعون سر اٹھاتا ہے وہ کچلنے کے لیے موسیٰ پیدا کر دیتا ہے. یہ اللہ کی سنت. جب بھی نمرود سر اٹھاتا ہے وہ ابراہیم پیدا کر دیتا ہے. جب بھی کوئی یزید سر اٹھاتا ہے وہ حسین بھیج دیتا ہے. یہ اس کی سنت. تو ان دونوں فتنوں کا سر کچلنے کے لیے میرے رب نے دو بندے چنے، دو بندے چنے میرے رب نے. سنیو تمہیں مبارک ہو. ایک اللہ رب العزت نے بندہ چنا فتنہ قادیانیت کو کچلنے کے لیے، دوسرا چنا فتنہ وہابیت کو کچلنے کے لیے. ایک کو میر علی شاہ کہتے ہیں، دوسرے کو امام احمد رضا کہتے ہیں. یہ دونوں سنی ماؤں کے بیٹے ہیں، دونوں سنی ماؤں کے بیٹے. نہ ادھر سے اللہ نے لیا نہ ادھر سے لیا. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ادھر بھی لٹیرے ادھر بھی لٹیرے، نہ یہ تیرے میرے نہ یہ تیرے میرے. صرف سنی ماؤں کا خون میرے رب نے قبول کیا. ادھر سے میر علی شاہ کو لیا، ادھر سے امام احمد رضا کو لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ اللہ رب العزت کی سنت چلی آ رہی ہے، اس کا طریقہ چلا آ رہا ہے. اور تب سے اب تک امام الانبیاء کا غلاموں ہر دور میں اس نے سنی ماؤں کا خون ہی قبول کیا ہے. تو یہ اہل سنت کی خوش بختی ہے، اہل سنت کی خوش بختی، کیونکہ ہماری محفلوں میں حسن مصطفیٰ بیان ہوتا ہے. ہماری مجالس میں تاجدار کائنات کے گیسوؤں کی باتیں ہوتی ہیں، سرمگی آنکھوں کا ذکر ہوتا ہے، بددعا چہرے کی بات ہوتی ہے. ہماری محفلوں میں تاجدار کائنات کا حسن بیان ہوتا ہے کہ حضور کا پیکر کیسا تھا، وہ پیکر جمال کیسا تھا، وہ کنڈل والی زلفیں کیسی تھیں کہ سمٹ جائے تو قرآن بنتا تھا، بکھر جائے تو قرآن بنتا تھا.
یہ حسن یہاں بیان ہوتا ہے، تو جہاں حسن ہو دیوانے بھی وہیں پہ ہوتے ہیں، جہاں جمال کی بات ہو وہیں پروانے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم محفل میلاد کر کے بتانا چاہتے ہیں، جوانو دنیا کے جس حسن کے پیچھے تم پھر رہے ہو اس کی حقیقت فقط اتنی ہے کہ یہ 4 دن غسل نہ کریں تو بدبو آنا شروع ہو جائے۔ یہ جن پبوں اور کلبوں میں تم زندگی برباد کر رہے ہو، یہ طوائفیں، یہ کنجریاں، یہ مغنیات، یہ 4 دن غسل نہ کریں تو بدبو آنے لگ جائے، یہ کپڑے نہ بدلیں تو پاس بیٹھنے کو جی نہ کرے۔ آؤ محفل میلاد میں آنے والوں، تمہیں اس حسین کا دیوانہ بنائیں جس کے پسینے کی خوشبو کے سامنے گلاب کی خوشبوئیں ماند پڑتی ہیں، جس کے قلبوں کی تمک دمک کے سامنے چاندنی شرما جاتی ہے، جس کا رخ پھر جائے خدا قبلہ بدل دیتا ہے، جس کی انگشت شہادت اٹھ جائے آسمان پہ چمکنے والا چاند اپنا گریبان دامن تک چاک کر لیتا ہے۔ جو بولے تو پھول جھڑتے ہیں، جو بولے تو پھول جھڑتے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، جو کلی کر دے تو ستارے بنتے ہیں۔ آؤ اس محبوب کا دیوانہ بنو، اس محبوب کا دیوانہ بنو۔ تو یہ ہماری خوش بختی ہے کہ میرے رب نے ہمیں حضور کا مؤدب بھی بنایا، حضور کا دیوانہ بھی بنایا۔